اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے الحمدللہ 11 رکوع سورہ بقرہ کے 11 رکوع مکمل کر لیے ہیں۔ آج انشاءاللہ 12واں رکوع شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من کان، قل تو کہہ دے، من کان من جو، کان ہے، قل من کان تو کہہ دے جو کوئی ہوئے، عدو لجبریل، عدو دشمن، لجبریل جبریل کا، عدو لجبریل دشمن جبریل کا، فَإِنَّهُ سو اس نے تو، نزلہ علی قلبک اتارا ہے یہ کلام تیرے دل پر، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ کہ سچا بتانے والا ہے اس کلام کو جو اس کے پہلے ہے، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَهُدًى اور راہ دکھاتا ہے، ہدایت کرتا ہے، وَبُشْرَى اور خوشخبری سناتا ہے، للمؤمنین ایمان والوں کو۔ بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ تو کہہ دے جو کوئی ہوئے دشمن جبریل کا، سو اس نے تو اتارا ہے یہ کلام تیرے دل پہ اللہ کے حکم سے کہ سچا بتانے والا ہے اس کلام کو جو اس کے پہلے ہے، اور راہ دکھاتا ہے اور خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ جو کوئی ہوئے دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے پیغمبروں کا، وجبریل اور جبریل کا، ومیکائیل اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ تو اللہ تو بے شک اللہ، عدو للکافرین دشمن ہے ان کافروں کا۔ مراد کیا ہے ان دو آیات کی؟ یہود کہتے تھے کہ جبریل علیہ السلام فرشتہ اس نبی کے پاس وحی لاتا ہے اور وہ ہمارا دشمن ہے، ہمارے اگلے بڑوں کو اس سے بہت تکلیفیں پہنچی، اگر جبریل کے بدلے اور فرشتہ وحی لائے تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے۔ جو ان کا دشمن ہے اللہ بے شک ان کا بھی دشمن ہے، جو فرشتوں کا دشمن ہے تو پھر اس کا اللہ تعالیٰ بھی دشمن ہے۔ دشمن کہنا نہیں چاہے، مراد یہ ہے کہ جو فرشتوں سے یا رسولوں اور انبیاء کرام علیہ السلام سے دشمنی کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا بھی دشمن ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھو یہاں پر پھر یہودیوں نے کیا کیا ہے، اس سورہ بقرہ میں تقریباً یہودیوں کی کارستانیاں چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ منو سلوا نازل ہوا تو پھر کہا ہمیں منو سلوا نہیں چاہیے، ہمیں ککڑیاں اور یہ چاہیے، پھر وہ یہ چیز پھر وہ چیز، بہانے پہ بہانے کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب یہ بہانہ ہے ان کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا وَلَقَدْ اور بے شک اور تحقیق، انزلنا ہم نے اتاری، الیک تیری طرف، الی من طرف، کہ من آ تو الیک تیری طرف، آیات بینات آیات یعنی آیتیں یا نشانیاں، بینات واضح روشن، آیات بینات روشن آیتیں، یعنی ہم نے اتاری تیری طرف آیتیں روشن، وما یکفر بہا وما اور جو یکفر انکار کرے، بہا ان کا، الا الفاسقون مگر وہی جو نافرمان ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور اس کا انکار نہیں کرتا، جو ہم نے واضح اور روشن آیتیں یہاں پر نازل فرمائی ہیں، لیکن کون انکار کرتا ہے؟ جو نافرمان ہے وہی انکار کرتا ہے۔ اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا کیا جب کبھی باندھیں گے کوئی وعدہ، اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا کیا جب کبھی باندھیں گے کوئی قرار، یعنی جب کبھی کوئی وعدہ کریں گے، نَبَذَهُ تو پھینک دے گی، فریق منہم اس کو ایک جماعت ان میں سے، فریقن ایک جماعت، منہم ان میں سے،
یعنی جب کبھی کوئی وعدہ کریں گے نا تو ان میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا جو اس وعدے کو توڑ دے گا, اس کو پھینک دے گا. بل اکثرهم لا یؤمنون, بل اکثرهم, بلکہ ان میں اکثر لا یؤمنون, یقین نہیں کرتے, ایمان نہیں لاتے. مراد کیا ہے؟ یعنی ان کی عادت قدیم ہے, ان کی یہ پرانی عادت ہے یہودیوں کی کہ جب اللہ یا رسول یا کسی شخص سے کوئی عہد مقرر کر لیتے ہیں, کوئی وعدہ مقرر کرتے ہیں, تو انہی میں سے ایک جماعت اس وعدے کو پس پشت ڈال دیتی ہے. بلکہ بہت سے یہودی ایسے ہیں جو توریت پر ایمان ہی نہیں رکھتے, تو ایسوں کو وعدہ توڑنے میں کیا بات ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر وعدہ کرتے ہیں نا, تو جب اگر اب ہم یہ کام کریں گے, یہ کام برے کام نہیں کریں گے, یہ اچھے کام کریں گے, تو پھر کیا کرتے ہیں کہ اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں. بلکہ اکثر ان میں سے ایسے یہودی ہیں جو وعدے کو توڑ دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ, وَلَمَّا, اور جب, جَاءَهُمْ, پہنچا ان کے پاس, رسول, رسول, من عند اللہ, اللہ کی طرف سے, مصدق لما, مصدق, تصدیق کرنے والا, لما معہم, اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے, لما, اس کی جو معہم, ان کے پاس ہے, نبذ فریق, تو پھینک دیا ایک جماعت نے, من الذین اوتوا الکتاب, اہل کتاب سے, ان میں سے ایک اہل کتاب کی ایک جماعت میں سے کیا کیا, اس نے پھینک دیا, یعنی اس کو چھوڑ دیا, کتاب اللہ, کتاب اللہ کو, یعنی اللہ کی کتاب کو, وراء ظہورہم, اپنی پیٹھ کے پیچھے, کأنہم لا یعلمون, گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں. اور آپ کیا ہے, اور جب پہنچا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے, تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے, تو پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب سے کتاب اللہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے, گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں. مراد کیا ہے؟ رسول سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور ما معہم, جو ان کے پاس ہے, سے مراد توریت, اور کتاب اللہ سے بھی مراد توریت ہی ہے. یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, حالانکہ وہ توریت وغیرہ کتب کے مصدق تھے, اس کو سچا بتانے والے تھے, تو یہود کی ایک جماعت میں خود توریت کو پس پشت ایسا ڈال دیا کہ گویا جانتی ہی نہیں کہ توریت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے, اور ہمارے اوپر ہی نازل ہوئی ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. یہ گویا بھول ہی گئے, جانتے ہی نہیں, گویا ایسے اس کو چھوڑ دیا, ایسے اس کو بھلا دیا کہ یہ کیا کتاب ہے اور اس میں کیا کیا حکم ہے. سو ان کو جب اپنی ہی کتاب پر ایمان نہیں, تو ان سے آگے کو کیا امید کی جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّبَعُوا, اور پیچھے ہو لیے, اور اتباع کرنے لگے, فرما برداری کرنے لگے, ما تتلو الشیاطین, ما, جو, تتلو الشیاطین, پڑھتے تھے شیطان, اور پیچھے ہو لیے اس علم کے جو پڑھتے تھے شیطان, علی ملک سلیمان, سلیمان کی بادشاہت کے وقت. اور کس کے پیچھے ہو پڑے؟ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں شیطان علم پڑھتے تھے, یہ وہ علم پڑھنے لگے. مراد کیا ہے؟ یعنی ان احمقوں نے کتاب الہی تو پس پشت ڈالی, اور شیطانوں سے جادو سیکھا, اور اس کے مطابق کرنے لگے. اب کیا کرنے لگے؟ وہ جادو ان لوگوں نے سیکھ لیا, اب وہ جادو کے کام کرنے لگے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگے, وما کفر سلیمان, اور کفر نہیں کیا سلیمان نے, وما, اور نہیں, کفر, کفر کیا یا انکار کیا, سلیمان, سلیمان نے, اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی انکار نہیں کیا, ولکن الشیاطین, لیکن شیطانوں نے, کفروا, کفر کیا, یعلمون الناس السحر, یعلمون, کہ سکھلاتے تھے, الناس, لوگوں کو, السحر, جادو, یعلمون الناس السحر, کہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو, وما انزل علی الملکین, اور اس علم کے پیچھے ہو لیے جو اترا دو فرشتوں پر, وما, اور جو, انزل, نازل ہوا, علی الملکین, دو فرشتوں پر, بابل, بابل شہر میں. بابل شہر کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ ہاں, بابل, بابل شہر میں,
ہاروت و ماروت، جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے، وما یعلمان، وما اور نہیں، یعلمان وہ دونوں سکھاتے تھے، اور وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے، من احد کوئی بھی ایک، ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک نہیں سکھاتا تھا، حتی جب تک یقولا یہ نہ کہہ دیتے، انما نحن فتنہ کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، کہ ہم لوگ کس لیے بھیجے گئے ہیں، اس علم کے ساتھ کس لیے بھیجے گئے ہیں، آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، یہ علم آزمائش ہے، یہ سب کو بتا دیتے تھے، اس کے بعد سکھاتے تھے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ سو تو کافر مت ہو، ٹھیک ہے، فَيَتَعَلَّمُونَ سو تو کافر مت ہو، پھر مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، اچھا ایک کلمہ ہم نے چھوڑ دیا، انما نحن فتنہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، فلا تکفر سو تو کافر مت ہو، فیتعلمون منہما پھر ان سے سیکھتے وہ جادو، پھر ان سے سیکھتے وہ جادو، ما یفرقون جس سے جدائی ڈالتے، ما جس سے یفرقون وہ جدائی ڈالتے، الگ الگ کرتے، بیہی بین المرء وزوجہ ما یفرقون بیہی جس سے وہ جدائی ڈالتے، بین المرء وزوجہ مرد میں اور اس کی عورت میں، میاں بیوی کے درمیان وہ فرق کرنے کے لیے، جدائی کروانے کے لیے کیا کرتے تھے، یہ جادو کرتے تھے، وما ہم بضارین اور وہ اس سے نقصان نہیں کر سکتے، وما ہم بضارین بہ اور وہ اس سے نقصان نہیں کر سکتے، من احد کسی ایک کا بھی، الا باذن اللہ بغیر حکم اللہ کے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر وہ کسی کا بھی نقصان نہیں کر سکتے، وَيَتَعَلَّمُونَ اور سیکھتے ہیں، ما يَضُرُّهُمْ وہ چیز جو نقصان کرے ان کا، وَلَا يَنفَعُهُمْ اور فائدہ نہ کرے، وَلَقَدْ اور تحقیق اور بے شک تحقیق، عَلِمُوا وہ خوب جان چکے ہیں، لَمَنِ اشْتَرَاهُ جس نے اختیار کیا جادو کو، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ نہیں اس کے لیے آخرت میں، من خلاق کچھ حصہ، ما لہو فی الآخرۃ من خلاق اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، ولبئس اور بہت ہی بری چیز ہے، ما شروا بہ جس کے بدلے بیچا انہوں نے، انفسہم اپنے آپ کو، اور بہت بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، جادو سیکھا اور اس کو برائی میں استعمال کیا، گویا انہوں نے جادو کے بدلے میں اپنی اچھائیاں اور اپنے آپ کو بیچ دیا، لو کانوا یعلمون انہوں نے اپنے آپ کو اگر ان کو سمجھ ہوتی، لو کانوا یعلمون اگر انہیں سمجھ ہوتی، ولو انہم آمنوا اور اگر وہ ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی کرتے، لمثوبۃ تو بدلہ پاتے، من عند اللہ اللہ کے ہاں، خیر بہتر، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بدلہ پاتے، یعنی اچھا بدلہ پاتے، خیر بدلہ پاتے یعنی اچھا بدلہ پاتے، بہتر بدلہ پاتے، لو کانوا یعلمون اگر ان کو سمجھ ہوتی، پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لو کانوا یعلمون، پھر دوبارہ ارشاد فرمایا لو کانوا یعلمون اگر ان کو سمجھ ہوتی، مراد کیا ہے، خلاصہ یہ ہوا کہ یہود اپنے دین اور کتاب کا علم چھوڑ کر علم سحر کے تابع ہو گئے، سحر سمجھتے ہیں، علم سحر جادو کا علم، سحر کہتے ہیں جادو کو، تو اس کے پیچھے پڑ گئے، اور سحر لوگوں میں دو طرف سے پھیلا، کس طرف کتنے طرف سے پھیلا، دو، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں چونکہ جنات اور آدمی ملے جلے رہتے تھے تو آدمیوں نے شیطانوں سے سحر سیکھا اور نسبت کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کہ ہم کو انہی سے پہنچا ہے، اور ان کو حکم جن اور انس پر اسی کے زور سے تھا۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں انسان اور جنات دونوں ایک ساتھ رہتے تھے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہر چیز پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بادشاہ عطا فرما دی تھی، پتہ ہے نا آپ لوگوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں۔ تو انسانوں نے کیا کیا کہ جنوں سے جادو سیکھ لیا، جادو سیکھنے کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو ہمیں حضرت جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ملا ہے،
انہوں نے ہمیں سکھایا ہے، کیونکہ اسی علم کی وجہ سے نا حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنوں اور انسانوں پر جو ہے وہ بادشاہ تھے. ٹھیک ہے. سو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ کام کفر کا ہے، سلیمان علیہ السلام کا نہیں ہے. جادو وغیرہ سکھانا سلیمان علیہ السلام کا کام نہیں ہے. دوسری تب پھیلا ہاروت اور ماروت کی طرف سے. وہ دو فرشتے تھے شہر بابل میں، بصورت آدمی رہتے تھے. ٹھیک ہے. آدمی کی صورت میں دو فرشتے رہتے تھے، ہاروت اور ماروت. یہ بابل شہر میں تھے. ان کو علم سحر معلوم تھا، ان کو جادو کا علم آتا تھا. جو کوئی طالب اس کا جاتا، اول اس کو روک دیتے کہ اس میں ایمان جاتا رہے گا، اس پر بھی باز نہ آتا تو اس کو سکھا دیتے. جب کوئی ان سے سیکھنے جاتا نا یہ علم تو اس کو بتا دیتے تھے کہ یہ آزمائش ہے، اس سے ایمان جاتا رہے گا، مت سیکھو. پھر بھی اگر وہ ضد کرتا تو پھر اس کو سکھا دیتے. تو اللہ تعالیٰ کو ان کے ذریعے سے بندوں کی آزمائش منظور تھی. جو دو فرشتوں کو لوگوں کی صورت میں، انسانوں کی صورت میں بھیجا، اس سے اللہ تعالیٰ کی کا جو ہے ارادہ کیا تھا کہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالے، لوگوں کو آزمائے. سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے علموں سے آخرت کا کچھ نفع نہیں بلکہ سراسر نقصان ہے، اور دنیا میں بھی ضرور ہے، اور بغیر حکم خدا کے کچھ نہیں کر سکتے. اور علم دین اور علم کتاب سیکھتے تو اللہ کے ہاں ثواب پاتے. تو دیکھو آج کل جو لوگ زیادہ تر اس علم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا کہ ہمیں تعویذوں کا علم آ جائے یا تعویذ والوں کے پاس چلے جائیں، کوئی جادو ٹونا ہوئے کروا دیں، تعویذ ہوئے کروا دیں، اس کا گھر برباد کرتے ہیں، اس کا کاروبار ختم کرتے ہیں، اس کا. تو اس میں کیا ہے، اگر کوئی ایسا علم سیکھتا ہے اس لیے کہ وہ پھر اس طرح کی جدائیاں ڈالے گا اور لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، تو اس سے ایمان جاتا رہتا ہے. آخرت وہ خود بھی خراب کر رہا ہے، اور جو لوگ جا رہے ہیں یہ کام کروانے کے لیے وہ بھی اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. تو اس علم کو سیکھنے کے بجائے، ایسے برے علم کو سیکھنے کے بجائے کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا یہ جو اللہ تعالیٰ کا کتاب ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اپنی کتاب کی صورت میں، ہم اس کو سیکھیں کہ کیا فرماتا ہے. تو آج ہم نے یہودیوں کی کرتوتوں سے سیکھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اچھا علم اتارا ہے ہم اس کو سیکھیں، برے علم کو نہ سیکھیں. ٹھیک ہے. اور جس طرح سے یہودی بہانے کرتے تھے بچنے کے لیے کہ وہ حضرت جو ہے وہ جبریل علیہ السلام کیوں لاتے ہیں، وہی کوئی اور فرشتہ لائے تو ہم لے کر آئیں، اور یہ بہانہ تھا ان کا. اس طرح کی بہانے بازیاں ہم اللہ تعالیٰ کا حکم کو ٹالنے کے لیے نہ کریں، بلکہ جتنا ہو سکے ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بہانوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اچھا علم، فائدے والا اور نفع والا علم نازل فرمایا ہے، ہم اس علم کو حاصل کریں. الحمدللہ آج ہمارے سورہ بقرہ کے 12 رکوع خیر سے مکمل ہوئے. انشاءاللہ آگے انشاءاللہ رکوع نمبر 13 جتنا ہو سکا کل انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.